والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ معزز ناظرین، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، فیس بک پیج جمعیت اہل حدیث کے آج بینر تلے آج کے اس لائیو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اس پیج کے ذمہ داروں کا جنہوں نے آج یہ لائیو آپ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آج کا مسلمان کہاں مصروف ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں گزرنے والا ہر لمحہ اس کی زندگی کی پونجی ہے۔ اس کی زندگی کا گزرنے والا ایک پل اس کو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا حساب دینا ہے۔ ایک انسان اگر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے، گناہوں میں گزار رہا ہے، لہو و لعب میں گزار رہا ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کو اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا، کہاں گزارا تم نے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اخذہ وفیما انفقہ، مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ تم نے خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ وماذا عمل فیما علم، تم نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تم نے عمل کتنا کیا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنی جوانیوں کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنے عمر کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کا حساب دینا ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی کا وقت ہے۔ اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حقدار بھی بنا سکتے ہیں، اور اس وقت کو اللہ کی ناراضگی میں گزار کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کا بھی حقدار بنا سکتے ہیں۔ آج غور کرنے والی بات ہے، فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ آج سے 2 روز کے بعد پوری دنیا میں ایک یعنی ویلنٹائنس ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، جس کو یوم عاشقین یا یوم محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ یوم محبت نہیں ہے، یہ یوم عشق نہیں ہے، یہ یوم ہوس ہے میرے بھائی۔ یہ یوم بے حیائی ہے، یہ یوم زناکاری ہے، یہ یوم بدکاری ہے، جس میں آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان بھی اور ہماری نوجوان بہنیں بھی بڑی تعداد میں آج اس میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے ان حالات میں جبکہ دنیا میں مختلف فتنے ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں۔ کہیں مسلمان اپنے دین سے دور ہو کر کے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کہیں مسلمان مزاروں اور قبروں پہ جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، کہیں کفر و شرک کی مارکہ آرائی ہے، کہیں بدعت و خرافات کا بازار گرم ہے۔ تو انہی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی کا فتنہ اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور یہ جو فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ، یہ شیطان کو بڑا محبوب ہے۔ یاد کرو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو بھی شیطان نے اسی راستے سے، جب ان سے خطا ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، تو سب سے پہلا حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ ان کی غلطی کا جو پہلا رد عمل، جو ری ایکشن اور جو اثر اور جو رزلٹ ان کے اوپر نظر آیا، وہ کیا تھا کہ ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر حضرت آدم اور حوا کا وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹو، دیکھو تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو شیطان نے جس طریقے سے جنت سے نکال دیا اور ان کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔
غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور حوا کے واقعے سے عبرت جو ہمیں مل رہی ہے اس عبرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شیطان تمہاری حیا پر حملہ کرے گا. شیطان کو بے حیائی بہت پسند ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو, شیطان کی پیروی مت کرو. اور جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ شیطان فحشاء مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. آج ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ آج کہاں مصروف ہے میرے بھائی؟ ہمارے نوجوانوں کی راتیں آپ دیکھیں موبائل پر فحش اور گندی تصویریں اور فلمیں دیکھنے میں گزر رہی ہیں, زناکاری اور اس کی پلاننگ میں گزر رہی ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کو دیکھو, وہ بھی نوجوان تھے, ان کی جوانیاں کہاں گزری ہیں؟ ان کی جوانیاں اللہ کے حضور سجدوں میں گزری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں کے لیے, اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اور تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی عالم میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ رکوع اور سجدہ کر کے اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدے کے نشان تم کو ملیں گے. میرے نوجوانوں, اپنی جوانیوں کو کہاں برباد کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو, انہوں نے رات میں خواب دیکھا, ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو ایک کنویں کے پاس لے کے گئے. کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی, یہ دیکھ کے ڈر گئے. دونوں فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں, تم کو کچھ ہونے والا نہیں. صبح جب نیند کھلی تو سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے, لیکن ہمت نہیں پڑی. تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو ان کی بہن تھیں, اپنی بہن سے کہا کہ ذرا یہ خواب اللہ کے رسول سے بیان کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھ لو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتایا تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا, نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بہت بہترین انسان ہے, بہت اچھا انسان ہے. لو کان یصلی من اللیل, بس ایک چیز کی کمی ہے, کاش کہ عبداللہ رات میں تہجد کا اہتمام کرے, رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ عبداللہ ابن عمر کے کانوں تک پہنچا کہ نبی نے میرے بارے میں یہ بات کہی کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, بس ایک بات کی کمی ہے, میں قیام اللیل نہیں کرتا, میں تہجد نہیں پڑھتا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے, ان کی راتیں قیام اللیل میں گزرتی تھی, ان کی راتیں تہجد میں گزرتی تھی. میرے بھائیوں, یہ بھی نوجوان تھے, صحابہ کرام بھی نوجوان تھے. آج میں مانتا ہوں کہ بہت سارے بے حیائی کے فتنے ہمارے سامنے ہیں. آج شیطان نے اس عورت کو جو پردے میں رہنے کی چیز تھی, آج شیطان نے اس عورت کو ایسا آلہ بنایا ہے اور ایسا استعمال کیا ہے کہ آج وہ عورت سر سے پیر تک ننگی ہو چکی ہے. اور ننگے پن کے اور عریانیت کے اس سیلاب میں ہماری مسلمان بہنیں بھی کہیں سے پیچھے نہیں ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حجاب اور جو پردہ اور جو نقاب دیا تھا کہ یہ تیری زینت کو چھپائے, افسوس آج وہ نقاب اور وہ حجاب خود ایک زینت بن چکا ہے. میری ماں بہنوں, معاف کیجئے گا, آپ کو اللہ نے حجاب کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ آپ کا حجاب آپ کی آئیڈنٹی بن جائے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی, اپنی بیٹیوں سے بھی اور تمام مومنہ عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, کہ وہ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, اپنے اوپر چادریں ڈال لیں, اپنے آپ کو حجاب میں کر لیں تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف ذاتیاں ہیں, یہ نیک عورتیں ہیں اور ان کو کوئی چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکے. لیکن آج پارکوں میں, ریسٹورنٹس میں, بے حیائی کے اڈوں میں, جہاں
اور لڑکیاں اور عورتیں نظر آ رہی، وہاں ایک بڑی تعداد میں نقاب والی عورتیں بھی نظر آ رہی۔ بے حیائی کے کسی کام میں ہماری مسلم بہنیں پیچھے نہیں ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کے سامنے آئیڈیل موجود ہے حضرت مریم کا، آپ کے سامنے آئیڈیل موجود ہے حضرت آسیہ کا۔ اللہ نے ان دو عورتوں کو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مثال بنایا ہے، اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے ایمان والوں کے لیے حضرت آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یاد کرو جب حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک محل بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے دے، مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے۔ اللہ کی اس بندی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرعون کا محل ٹھکرا دیا، فرعون کے ذریعے ٹارچر ہونا اور اذیتیں اور تکلیفیں سہلی، مگر اس اللہ کی بندی نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اس بندی کو قیامت تک کے آنے والے مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اور دوسری جو عورت اللہ نے آئیڈیل قرار دی، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، کہا کہ عمران کی بیٹی مریم ہے، عمران کی بیٹی مریم ہے، اور اس مریم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے التی احسنت فرجہا کہ یہ بدکار نہیں تھی، اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ میری ماؤں بہنوں، حضرت مریم آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے لیے آئیڈیل وہ لڑکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس کنارے لے کر کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کنارے کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہاں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مردوں کی لائن لگی ہے، ہم مردوں کی لائن ختم ہونے کے پہلے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے اور بیمار ہیں، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تیرے خیر کا، تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا کو سن لیا۔ کسی غریب کی، کسی مظلوم کی، کسی مجبور کی مدد کر لو اور پھر دعا کرو، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ اللہ نے فوراً موسیٰ کی دعا قبول کی۔ ادھر موسیٰ کی زبان سے دعا نکلی، قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی۔ اللہ اکبر، وہ کیسے آئی؟ اس کے چلنے کا انداز اللہ نے بیان کیا، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ، وہ شرماتے ہوئے آئی، اس کی چال کے اندر بھی ایک قسم کی حیا تھی۔ یہ ایک عورت تھی میری بہنوں، میرے بھائیوں، جس کی چال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور آگے اللہ نے ذکر کیا کہ اسی لڑکی کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اس لڑکی سے، ایک حجاب والی، ایک با حیا، ایک با عفت عورت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیغمبر کی بیوی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم کہاں مصروف ہیں؟ لہو و لعب کی دنیا میں ہم مصروف ہیں، جبکہ کورونا کا دور ابھی گزرا ہے، ابھی کووڈ کا ماحول گزرا ہے، اور بلکہ ابھی کووڈ کے سائے میں دنیا چل رہی ہے، موت ہمارے سامنے دستک دے چکی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر آئے افسوس ہم اپنے ان مستیوں سے اور ان بے حیائی کے کاموں سے ہم باز نہیں آتے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں تب تک دور نہیں ہوں گی جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ جو میرے ذکر سے، جو میری شریعت سے، جو میری یاد سے، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے ان آیتوں کو دیکھ کر انسنا کر دیا، دیکھ کر اندیکھا کر دیا، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ اللہ تجھے بھلا دے گا، اللہ تیری طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔
میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے گھروں کو ان غلاظتوں سے پاک کر لو۔ اگر آج تم کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہو، کل تمہاری بہن اور بیٹی بھی اس کا شکار ہوگی۔ یہ قانون مکافات اللہ کا اس دنیا میں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آپ بے حیائی اور گندا اور بدکاری کا جو کام کریں گے، اس کی جو سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی آپ کو ملے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ کہاں مصروف ہیں؟ قرآن کریم ہمارے گھروں میں رکھا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہے، قرآن کھولنے کی ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ نمازوں سے ہم دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ ہمارے گھروں میں آج جو نحوستیں طاری ہیں، ہمارے گھروں سے جو برکتیں دور ہو گئی ہیں، ہمارے مال میں، ہمارے اہل و عیال میں جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کبھی ہم غور کریں کہ یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہم نے خود مول لی ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو خیر و برکت کے تمام راستوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے میرے بھائی؟ گانے بجانے کے آلات ہمارے گھروں میں ہیں، تصویریں ہمارے گھروں میں ہیں، زناکاری کے اڈے ہمارے گھروں میں ہیں، شراب اور نشے کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ رحمت کے فرشتے آئیں تو کہاں سے آئیں؟ اللہ کی برکتیں آئیں تو کہاں سے آئیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یکون فی ہذہ الامت خسف و قصف و مسخ، میری امت کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ دور کب آئے گا؟ وہ حالات کب آئے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے والیاں، گانے والیاں گھروں میں ظاہر ہو جائیں گی اور ناچ گانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب نوشی ہوگی۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں۔ برائی کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں آج ہمارا مسلمان بھائی پیچھے ہو۔ میرے بھائیوں، آج غور کر لو، تم کل کہاں مصروف ہو؟ زندگی کا کچا چٹھا کل قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، یہ آیت بھی آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ کتاب رکھ دی جائے گی، زندگی کا نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اس نام اعمال کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ کوئی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہیں ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو۔ میرے بھائیوں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو، اپنی خلوتوں کی حفاظت کرو۔ خلوتوں میں جو تم کر رہے ہو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ اللہ لطیف ہے، وہ اللہ خبیر ہے، وہ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا تھا نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، یأت بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ کو سب ایک ایک چیز پر، کائنات کے ایک ایک چپے پر، کالی رات میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیوٹی کی چال کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ وہ ایسا بصیر ہے، وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا علیم ہے، وہ ایسا لطیف ہے، وہ ایسا خبیر ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کی صفات کے ذریعے اس اللہ کو پہچانو اور اس کا تقوی اور اس کا ڈر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اور آج ہم سوچیں کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بے حیائی کے کاموں سے بچاؤ۔ بڑی اچھی بات کہی تھی کسی نے، واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا پر یہ میسج آیا تھا کہ کسی لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ ابا جان، مجھے کون سے حصے کو دوسروں کے سامنے کھولنا چاہیے اور کون سا حصے کا پردہ کرنا چاہیے، میں اپنے بدن کا کون کون سا پارٹ کھول سکتی ہوں؟ تو باپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، کہا تھا، بیٹی، اپنے بدن کے جس حصے پر تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہو، وہ حصہ تم دوسروں کے سامنے کھول لو۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اس دنیا سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہوگی جہنم کی آگ، اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اس امت کا بہت خطرناک فتنہ ہے عورت کا فتنہ، اس امت کا بہت خطرناک فتنہ ہے شہوت کا فتنہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت فتنةً اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ شہوت کا فتنہ ہے، اور آج افسوس اس فتنے میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ گرفتار ہیں۔ اس میں ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کا آلہ کار بننے سے بچائیں۔ پہلی بات تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو، اور جب گھر سے نکلیں تو حجاب میں نکلیں، زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلیں، اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے نہ نکلیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور یہ ڈھکوسلے بند کر دو، یہ بیان بازیاں بند کر دو کہ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس کائنات میں سب سے صاف ستھرے دل اللہ کے نبیوں کے بعد نبی کے صحابہ کے تھے، اور سب سے پاک دامن عورتیں نبی کی بیویاں تھیں۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کو حکم دیا کہ نبی کی بیویوں سے جب کوئی سامان مانگو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کی آڑ سے مانگو، پردے کی آڑ سے مانگو۔ تو ان سے زیادہ پاک صاف دل ہمارے تو نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے اس پردے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس پردے کے حکم پر عمل کرنے میں ہی تمہارے بھی دل کی پاکی ہے اور ان عورتوں کے دل کی بھی پاکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے اپنے اس جمعیت اہل حدیث پیج کے اپنے جو ہے ذمہ دار بھائیوں کے حکم پر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان گزارشات پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں بے حیائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مال میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔